الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے لڑکپن ہی میں دین کی سمجھ اور خاص اپنے طرف سے عطا کی۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، اور آپ کو دل کی نرمی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ وکان تقیا، اور آپ بڑے ہی پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالدیہ، اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی سرکشی کرنے والے یا نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور ان پر سلام ہو اللہ تعالیٰ کا جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ انتقال کریں گے اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ کل کے درس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا، اور یحییٰ علیہ السلام کو عام حالات سے ہٹ کر، عام اسباب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی اور مایوسی کی عمر کو پہنچ گئے، اور بیوی بھی ان کی بھانج تھیں، لیکن اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اب حکم ہوا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہ کون سی کتاب تھی؟ یحییٰ علیہ السلام کے لیے مستقل کتاب اللہ نے نازل نہیں فرمائی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات ہی کے آپ مبلغ تھے، تورات ہی کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، تورات کی ہی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کو یاد کر لو، اس کو سمجھ لو، اور پھر اس کو آگے لوگوں تک اس کے احکامات کو پہنچاؤ۔ خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں، تعلیم دیں اور تبلیغ کریں۔ خذ الکتاب بقوة، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ ترکت فیکم الثقلین یا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اما تمسکتم، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو اور ان پر عامل ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اپنے دانتوں سے اسے پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، دانتوں سے اسے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک میری کتاب، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا دو بھاری چیزیں، الثقلین بھاری چیزیں ہیں۔ اب کوئی بھاری چیز ہو،
چٹان ہو، بہت بڑا پتھر ہو، چاہے جتنے زیادہ طوفان آئیں، چاہے جتنی زیادہ ہوائیں چلیں، لیکن بھاری چیز کو اپنی جگہ سے وہ ہٹا نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ تم اگر اس قرآن کو اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، فتنوں کے طوفان آئیں، مادیت کے طوفان آئیں، اور جو ہے وہ جس طرح کے بھی طوفان آئیں تو تمہیں وہ ہلا نہیں سکیں گے، کیونکہ تم نے قرآن اور سنت جیسی دو مضبوط چیزوں کو پکڑا ہوا ہے۔ آج جتنے بھی فرقہ بندی کی انتہا ہے، ہر نیا آدمی نیا فرقہ بنا کر نئی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، لوگ بھی اس کی چکنی چیڑی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ علم کی کمی اور کتاب اور سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ان سب کو دیکھ لیجئے، اپنی الگ سے راہ بنائی ہوئی ہے۔ کسی نے تصوف کے نام پر پیر مرید بن کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور من گھڑت قسم کا جو اپنا نظم ہے بس اس پر کاربند کیا ہوا ہے، اور ہر گروہ اپنے اس گروہ کے بڑے کی بات کو قرآن سے بھی آگے اور سنت سے بھی آگے معاذ اللہ سمجھتا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کوئی اس سے سروکار نہیں۔ ہمارا بڑا کیا کہتا ہے، ہمارا پیر کیا کہتا ہے، ہمارا لیڈر اور قائد کیا کہتا ہے، بس وہی سب کچھ ہے۔ اسی وجہ سے گمراہی کے راستے کھل رہے ہیں۔ اگر قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اگر قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، آپ روزانہ قرآن پاک سنتے ہیں اور آپ قرآن ایک عرصے سے قرآن کے ساتھ متعلق ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان قرآنی تعلیمات کے اندر کہیں بھی کسی بھی جگہ شخصیت پرستی ہے ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو لے کر بس اس کی پرستش شروع کر دی جائے، اور کہیں بھی اس میں شرک کی تعلیم کہیں بھی نہیں ہے، شرک کی نفی ہے۔ اور اسی طرح جو اور من گھڑت قسم کی چیزیں ہیں، رائج ہیں، اس قرآن میں اور سنت میں کہیں بھی نہیں۔ اگر ان کو ان کی اصلی حالت میں ان پر کاربند ہو جائیں تو گمراہی قریب بھی نہیں بھٹک سکتی۔ گمراہ وہی ہوتا ہے جو سیدھی راہ کو گم کر دے۔ سیدھی راہ قرآن اور سنت کی ہے، اسے گم کر دیا تو وہ گمراہ بن گیا، اس کو وہ صحیح راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ تو فرمایا خذل کتاب بقوہ، یہ کتاب جو ہے تورات، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے آپ کو حکمت دی صبیًّا، بچپنے میں۔ حکمت سے مراد یہاں علماء نے لکھا ہے کہ نبوت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں 3 سال کی عمر میں نبوت عطا کی تھی، اور پورے انبیاء کے اس سلسلے میں 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کو کم عمری میں جو ہے وہ نبوت ملی، ورنہ جتنے بھی انبیاء ہیں تو نبوت 40 سال کی عمر کے بعد ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت 40 سال کی عمر کے بعد کیا، اگرچہ نبی اللہ کے علم میں پہلے سے اللہ تعالیٰ اسے منتخب کر لیتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم ارواح میں اسی وقت چن لیا تھا، اور اظہار نبوت، اعلان نبوت کب کیا؟ جب 40 سال کی عمر ہو گئی۔ 2 نبی ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے بعض روایات کے مطابق 3 دن کی عمر میں اعلان کر دیا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے، انشاءاللہ کل کے درس میں وہ بھی آئے گا، جب وہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لوگوں نے حضرت مریم پر تانے کسنے شروع کر دیے، الزام لگانے شروع کر دیے، طوفان بدتمیزی بپا کر دیا۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے تو بول اٹھے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ پوری لمبی تقریر عیسیٰ علیہ السلام نے کر ڈالی
کہ جب آپ بالکل بچے تھے، 3 دن کے 4 دن کے بالکل معصوم تھے، حضرت مریم کی برات کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو بلوایا اور عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ 2 ہی نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے نبوت بچپن میں عطا کی۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ الصَّبِيًّا، ہم نے انہیں نبوت عطا کی لڑکپن میں، بچپن میں نبوت ان کو مل گئی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، 2-3 صفتیں یہاں بطور خاص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ذکر فرمائی۔ سارے انبیاء میں یہ صفتیں ہیں اور یہاں خصوصی طور پر ان کے لیے الگ طور پہ ذکر فرمائی۔ حناناً، رقت قلب والے، نرم دل والے، محبت والے، الفت والے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو وہاں پر وہ یہی پکاریں گے، یا حنانو یا حنان، یا منان یا حنان، یعنی اے نرمی کرنے والے ہمارے ساتھ نرمی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو فرمایا وہ حناناً، اور رقت قلب عطا کی، دل کی نرمی عطا کی، اور محبت اور شفقت عطا کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اکثر رویا کرتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اکثر وہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہی رہتی تھی، وہ رویا کرتے تھے۔ وَزَكَاةً، اور پاکیزگی ہم نے انہیں عطا کی۔ زکوٰۃ کا معنی بھی پاکیزگی ہے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت ہی تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے۔ اور فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنے والے تھے۔ بر کہتے ہیں نیکی کو۔ اپنے والدین کے بہت زیادہ فرما بردار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، عام حالات سے، عام لوگوں سے ہٹ کر جو ہے وہ والدین کے ساتھ وہ زیادہ فرما بردار تھے، اور والدین کی فرما برداری کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا۔ اور والدین کا مقام بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ والدین کا حد درجہ احترام کیا جائے، اتنا احترام کیا جائے کہ وہ شرک کے درجے کو نہ پہنچے۔ والدین کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا وہ نہیں، اس کے علاوہ حد درجہ احترام والدین کا کرنا ہے۔ ان کے سامنے اونچی بات نہیں کرنی، ان کے سامنے لب و لہجہ ترش نہیں رکھنا، ان کے سامنے بس ایسے دب کر بات کرو جس طرح کے ایک سخت قسم کا، سڑیل قسم کا آفیسر ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جس انداز میں اس سے بات کرتے ہیں، جس انداز میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جس انداز میں دبی ہوئی آواز نکالتے ہیں، فرمایا اس طرح تم والدین کے سامنے اپنے آپ کو کر دو۔ فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور بالکل بھی وہ نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، گناہ کرنے والے نہیں تھے۔ انبیاء کے یہ صفت ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں معصوم رکھتے ہیں۔ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلامتی ہو حضرت یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ انتقال کریں گے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ 3 حالات کو ذکر کیا، پیدائش کے وقت کا، اور موت کے وقت کا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے وقت کا۔ اور تینوں یہ وقت جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی کے عجیب ہی وقت ہوتے ہیں۔ تو تینوں وقتوں کی سلامتی کی دعا اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا حضرت یحییٰ علیہ السلام پر۔ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کے لیے بالکل نیا جہان ہوتا ہے، بالکل نیا جہان ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی سلام علیہ، اس پر سلامتی ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہے، تو وہ رونے کی وجہ نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ وہ شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، اسے چونڈی کاٹتا ہے، شیطان جو ہے وہ اسے اپنے وس میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بچہ روتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پیدا ہوتے ہوئے بھی اس سے محفوظ کر دیا، سلامتی میں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جب بندہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے
نزے کا وقت ہوتا ہے وہ وقت بھی عجیب ہوتا ہے کہ وہ بالکل یہ دنیا کی جو ساری زندگی یہ گزار کے گیا ہے اس سے یکسر مختلف ہوتا ہے، اور انتہائی تلخ بھی ہوتا ہے، انتہائی سخت بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے اور اگلا جہان آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وقت بھی جو ہے نا وہ بڑا سخت۔ وسلام علیہ یوم یموت، اور پھر مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تیسرا جہان ہوگا۔ ایک جہاں ماں کا پیٹ ہے، اس سے بھی پہلے چلے جائیں، ایک جہاں عالم ارواح کا ہے، پھر ماں کا پیٹ ہے، پھر دنیا کا، اور پھر دنیا کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک جو درمیان کا جہان ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بندہ جب مر جاتا ہے تو پھر وہ برزخ میں، برزخ اصل میں کہتے ہیں پردے کو، دنیا سے اس کا کیا ہو گیا؟ پردہ ہو گیا، اور وہاں بھی پردہ ہو گیا، یہ درمیان کا جہان ہے۔ اور اس عالم برزخ کے اندر ہی انسان کے لیے آخرت کے وہ جزا اور سزا کی جھلکیاں ایسے ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ حساب کتاب تو بعد میں ہوگا، وہ تو جب دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا، لیکن یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا یہ اسی برزخ کے اندر ہی اس آخرت کے سارے انعامات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب محشر کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائیں گے تو وہ بندہ جو مومن تھا، جو نیک تھا، جو پارسا تھا، جو متقی تھا، جو اللہ کا فرما بردار تھا، وہ اٹھے گا آنکھوں کو ملتا ہوا، اسے محسوس ہوگا کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، ابھی سویا تھا ظہر پڑھ کے، عصر کی نماز کا وقت ہے، اسے ایسے لگے گا، تو وہ اٹھے گا اور کہے گا کہ مجھے اجازت دو میں نماز پڑھ۔ تو فرمایا کہ یہ دوسرا جہان، اور تیسرا جہان کون سا ہے جی؟ وہ آخرت کا ہے۔ فرمایا کہ تینوں میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ